جب نماز ادا کرتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں، امام کے بدن کانپتے ہیں، امام کے چہرے رنگ تغیر ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ آپ کے چہرے ایسے کیوں؟ تو امام نے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے وضو کر رہا ہوں اور کس کے بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ میں جانتا ہوں، اس وجہ سے میرے چہرے میں تغیرات نظر آتے۔ جب نماز ادا کرتے ہیں کبھی کبھی کہ امام، لوگوں نے یہ نوٹس کیا جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں امام کے بدن ایسے، لوگوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک اسٹیچو کے برابر ہے، یعنی ایک اسٹیچو کی طرح بالکل حرکت نہیں ہے۔ جب ہوا چلے تو ابا منہ جو ہے ذرا ہل جاتا ہے، کبھی ہوا تیزی سے چلے تو ابا گر جاتا ہے، لیکن وہ ابا کو نہیں اٹھاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نماز ادا کر یا کوئی بھی عالم دین آئے یہاں پہ نماز ادا کرتے رہیں، کبھی ابا ہل جائے تو فوری طور پر کھینچ لیتے ہیں، یا نہیں ہے؟ وہ امام ہے، وہ امام ہے، ابا گر گیا، وہ کچھ نہیں کیا، نماز کا یعنی جاری کیا۔ جیسے نماز ختم ہوئی، لوگوں نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ آپ نے یہ پتا نہیں ہے کہ آپ کے ابا جو ہے ادھر آپ کے بدن سے گر گئے؟ تو امام نے کہا کہ تو کیا ہوا ابا گر گئے تو آپ نے نہیں اٹھایا؟ کہا کہ مومن کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی، ہرگز قبول نہیں ہوگی، مگر ایک صورت میں، اگر وہ مومن اپنے قلب کے ساتھ خداوند متعال کی طرف بڑھے، خداوند متعال کی طرف وہ آگے بڑھے۔ اب ہم ابا ضروری ہے، مہم ہے، یا ہم خدا کے سامنے اور قریب ہوتے جائیں؟ اس چیز کی اہمیت کیا چیز ہے؟ تو اس طرح ہمارے امام علیہ السلام نے ہمیں علم، تعلیم دیا، درس دیا، اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو۔ عزیزان محترم، اور یہ امام سجاد، یہ مظلوم امام، یہ مظلوم۔ جب امام حسین علیہ السلام میدان میں جانے سے پہلے آخری بار اپنے لال علی زین العابدین کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے خیمے میں آئے، بیمار کربلا بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ جیسے امام کی آمد کی خبر ملی تو فوری طور پر کوشش کر کے اٹھے، اپنے پھپھی اماں سے کہا کہ پھپھی اماں مجھے سہارا دو۔ پھر امام نے خدا حافظی کیا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا چچا کہاں ہے، میرے بھائی کہاں چلے گئے، آپ کے اصحاب کہاں گئے؟ امام نے فرمایا کہ سوال اور آگے بڑھ کے نہ پوچھو، تمہارے سب سے چھوٹے بھائی علی اصغر بھی نہیں، سب شہید ہو چکے۔ تو پھر امام سجاد علیہ السلام کوشش کر کے اٹھے، بابا مجھے جانے دے میدان میں، بابا مجھے جانے دے، میں تو زندہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سجاد، یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ وعدہ میرا ہے پورا کرنے دو، میں خود جاؤں گا، مگر بیٹا یاد رکھو میرے بعد تم ہی امام ہو، اور میرے سلسلہ کو جاری کرنا تمہاری ذمہ داری میں ہے۔ میرے کربلا، میرے عاشورہ تو آج ہے بیٹا، تمہارے عاشورہ کل سے شروع ہوگا۔ حضرات جانو، واقعا امام حسین علیہ السلام نے حق فرمایا تھا۔ یہی سجاد مظلومیت کے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ حضرات جانو، امام سجاد علیہ السلام مدینے میں واپس آئے، روایتوں میں لکھا ہے ہمارے امام جب کبھی بچے
راستے میں کھیل رہے ہو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر وہ بڑھ گئے, وہیں پہ رونا شروع کیا. کبھی بازار میں جاتے ہیں, خواتین کو دیکھا نقاب کے ساتھ, چادر کے ساتھ, دیکھنے کے بعد سجاد بیٹھ کے راستے میں رونا شروع کیا. اصحاب نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ امام سجاد نے فرمایا کیوں نہ رو, میں نے کربلا سے بھوکا ہوا سے شام تک میں نے اپنے ممیوں کو بے پردہ دیکھا. آیا زادارو, کبھی بازار میں جاتے ہیں, گوشت یہ قصائے وہ دیکھتے ہیں کہ دور سے سید سجاد آ رہے ہیں تو اپنے دکان کو جلدی سے بند کرتے ہیں. جو خریدار ہے پوچھے کیوں دکان بند کر رہے ہو, تو سوال جواب کا یہ ہوا کہ امام سجاد تشریف آ رہے ہیں تو کیا ہوا, وہ آنے دو. نہیں, وہ جب آئے ہمارے دکان کو دیکھ کر وہ روتے ہیں. وہ علت پوچھنے لگے, سوال کے جواب یہ ملا کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا کو ان لوگوں نے, دشمنوں نے قتل کیا, جانور سے بھی بدتر طریقے سے. اے قصائی تم بتاؤ, تم اپنے جانور کو قتل کیا تو پانی پلاتے ہو نا؟ جانور نے پانی نہیں مانگا, پانی نہیں مانگا جانور, تم پلاتے ہو پھر ذبح کرتے ہو. مگر میرے بابا کربلا میں پانی مانگا تھا. یہ سجاد آج شب شہادت امام سجاد, آج شب شہادت امام سجاد ہے. کہ امام سجاد علیہ السلام رات ہی رات کو شہید ہوئے. امام کو ولید ابن عبد الملک ملعون نے امام کو زہر دے کے قتل کیا تھا. آیا زادارو, امام زہر کے اثر کے وجہ سے امام بہت بیمار ہو گئے. امام نے رات کو اپنے بچوں کو بلایا. امام کے پاس 15 بچے, 12 فرزند ہیں اور 3 دختر ہیں. سب کو حاضر کیا, سب آگے امام کے آس پاس میں بیٹھے. امام نے ایک صندوق اٹھا کے لایا, اپنے غلام سے کہا کہ صندوق لے کے آؤ. امام باقر علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا. لوگ سب برادران سے کہا, امام نے اپنے فرزندوں سے, یہ صندوق کے اندر کوئی مال نہیں ہے, یہ صندوق کے اندر میں تمام علوم موجود ہے اور یہ محمد باقر کے حق میں ہے, اور اس میں زرع رسول ہے اور یہ تلوار رسول ہے, یہ محمد باقر کے حق میں ہے. امامت کو کھلے عام اعلان کیا. امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا بیٹا میرے لیے وضو کے پانی لے کے آؤ, میں وضو کر لوں, نماز ادا. سید الساجدین ہے, زین العابدین ہے, معلوم ہے اس کے وقت آ چکا ہے, آخر جانے سے پہلے نماز ادا کرنے کو کوشش ہے. امام سے وضو کے پانی لیا. پانی لینے کے بعد اندھیرے رات کو امام نے کہا کہ اس کو پھینک دو, دوبارہ نیا پانی لے کے آؤ. امام نے فرمایا کہ بابا ہم نے تازہ پانی لے کے آیا. نہیں بیٹا, اس کے اندر میں ایک چوہا مرا ہوا ہے. کس انداز سے دیکھ لیا, امامت کی بصیرت سے دیکھا, واپس پھینک دیا. وہ پانی کو جب پھینکا تو واقعی وہاں پہ ایک چوہا مرا ہوا تھا. تو امام محمد باقر نے دوبارہ واپس لایا. اصحاب یہ سن کے پریشان, یہ کیسے معلوم ہوا؟ حالت احتضار میں, سکرات کے عالم میں امام سجاد علیہ السلام وضو کرنے کے لیے, اور رات کے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ سکتا. عزادارو, شاید امام سجاد علیہ السلام نے وفات رسول کو یاد دلایا. جب رسول نے کہا کہ میرے لیے قلم و دوات لے کے آؤ, میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لکھوں, لیکن لوگوں نے انکار کیا, اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول پر احانت کیا کہ رسول نے ہزیانی حالت میں کہا ہے. خدا لعنت کرے اس دشمنوں کو. عزیزان محترم, امام سجاد علیہ السلام وضو کیا,
نماز ادا کی. عزادارو امام سجاد علیہ السلام بہت روتے تھے. تو اصحاب نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنے بابا کی یاد میں ہوتا. تو لوگوں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ وہ تو 35 سال گزر چکے کیوں اتنے رو رہے؟ امام نے فرمایا تم نے دیکھا ہے کہ یعقوب و یوسف کا واقعہ. یعقوب کے پاس 12 بچے ہیں، 12 فرزند ہیں، ان میں سے ایک کھو گیا تھا. یعقوب کو علم تھا کہ یوسف مرا نہیں ہے اور اس کو یقین تھا کہ یوسف سے واپس ملنا ہے، مگر وہ اتنا روئے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. میں نے اپنے 18 بنی ہاشم کو دیکھا تھا. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا جب مجھے اسیر بنا کے کربلا سے لے گئے تو میں نے اپنے بابا کے جسم کو بلا سر میں نے دیکھا تھا. میں کیوں نہ رو. عزادارو امام رضا علیہ السلام کی طرف سے حدیث. امام کے صحابی ہے، اس کے نام ہے شبیب. امام نے فرمایا کہ اے شبیب ماہ محرم آ گیا، تم حسین میرے جد کے لیے تم رونا. شبیب سے امام نے تعلیم دیا کہ اے شبیب اگر تم چاہتے ہو بغیر گناہ بارگاہ الہی میں جانا چاہتے ہو، تمہارے گناہوں کو پاک ہو جائے اور خدا سے ملاقات کرنا چاہتے تو ایک کام کرو، تم میرے جد کی زیارت کے لیے جاؤ. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے امام کی زیارت کر لو. اگر تم تمہارے رسول کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو، اے شبیب میرے جد کے قاتلان پر لعنت بھیجو، تمہیں اللہ رسول کے ساتھ جگہ دے گا جنت. اے شبیب اگر تم ہمارے ساتھ ایک درجہ میں رہنا چاہتے ہو، اے شبیب اگر تم اس طرح سے رہنا چاہتے ہو میرے جد حسین کے غم منایا کرو، رویا کرو. عزادارو خدا آپ کو اجر خیر. امام رضا علیہ السلام کا قول ہے ہم سب کے گناہ اپنے آنکھوں سے یہ آنسو جاری کر کے یہ آنسوؤں کے ذریعے سے ہمارے گناہ کو صاف کرے. عزادارو آج جتنے رونے والے تاریخ میں لکھا ہے سید البکا 4 ہے، بہت رونے والے 4 ہے. اللہ کے مخلوقات میں سے سب سے پہلا آدم علیہ السلام. آدم کو جنت سے نکالا تو آدم نے بہت یعقوب اور یوسف یہ 3 اور چوتھے جو ہے ہمارے امام سجاد علیہ السلام بہت روئے. ہاں یہ آج اس سجاد کے رونے کی آواز مدینے میں آج مدینے میں سجاد نہیں رو رہے تھے، مدینے والے سجاد کو رونا شروع کیا. امام سجاد علیہ السلام نے وصیت کرنے کے بعد نماز ادا کی. نماز ختم ہوئے روبے قبلے لیٹ گئے. روبے قبلے وہ اپنے بدن کو رکھ دیا. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کو اٹھا کے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہا اللہم ارحمنی فإنک کریم. اے رب اے پروردگار مجھ پر رحم کرو، تو بہت کریم ہے. اللہم ارحمنی فإنک رحیم. اے اللہ مجھ پر رحم کرو کیونکہ تو بہت رحیم ہے. عزادارو یہ جملہ جیسے ختم ہوا امام کی آنکھیں بند ہو گئی. امام زین العابدین انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ استرجاع شروع کیا. سارے مدینے میں واہ ویلا واہ محمد واہ علیہ کیا
لگایا، وہ اونٹنی رونا شروع کی، امام کے دفن کفن ہوا، وہ اونٹ امام کے قبر پہ گئی اور امام کے قبر پہ روتے روتے اس کی موت آ گئی۔ اے زیادہ رو، یہ جانور بھی امام کی قبر جانتے بازار جفا